السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے معاملے پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے حملے کا خدشہ ہے جس کا جواب دیں گے، اور صورتحال کے اثرات صرف بر صغیر تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا میں مرتب ہوں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں دیے گئے بیان کی پاکستانی کشمیر کی سیاسی اور مذہبی قیادت کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی دفعہ 370 کو منسوخ کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بل پر بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں بحث جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل اور برداشت سے کام لیں، اور پیر کے روز جرمنی نے بھارتی حکومت کو فون کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کی مقامی کمیونٹی سے بات چیت کرے۔ تجزیہ کاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جس کا جزوی اثر افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر زاہد نصر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات کے حتمی سمجھوتے پر دستخط 13 اگست کو متوقع ہیں، اور افغان ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان نمائندے دوحہ امن مذاکرات میں بھارت اور اپنے لائحہ عمل کے مرکزی نکات پر متفق ہو گئے ہیں، اور امن معاہدے کو لاگو کرنے کی تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا نے 12 دن میں چوتھا میزائل تجربہ کرتے ہوئے مزید تجربات کی دھمکی دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گن کنٹرول قوانین میں سختی سے زیادہ ایسے پرتشدد ذہن رکھنے والے افراد کی نشاندہی کی ضرورت ہے جو قتل عام جیسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اور امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارت کشیدگی کے باعث پیر کے روز امریکی منڈیوں میں جو گراوٹ ہوئی تھی اس کا اثر منگل کے روز دنیا بھر میں جاری رہا۔ یہ تھی شاید سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پالیسی بیان میں کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر آج پوری قوم اکٹھی ہے۔ مودی حکومت نے کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ ان کے انتخابی منشور کا حصہ اور ان کا نظریہ تھا جو نسل پرستی پر مبنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت نے کشمیر سے متعلق جو اقدامات کیے ہیں وہ بھارتی آئین، بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں، جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی، اور اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی عدالت میں بھی اٹھائیں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں دیے گئے بیان کی پاکستانی کشمیر کی سیاسی اور مذہبی قیادت کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ پاکستانی کشمیر کے رہنماؤں نے بھارتی وزیر کی اس دھمکی کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ ان خبروں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی دفعہ 370 کو منسوخ کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بل پر پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں بحث جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بتائیں۔ جب اپوزیشن ارکان نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ صرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بھی اس میں شامل ہے، تو انہوں نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن ارکان سے پوچھا کہ کیا وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل و برداشت سے کام لیں۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے یہ بیان بھارتی صدر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا فرمان جاری کیے جانے کے بعد دیا ہے۔
الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیر کے روز جرمنی نے بھارتی حکومت کو فون کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کی مقامی کمیونٹی سے بات چیت کریں۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا ایڈبار نے برلن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ بھارت کو اپنے ملک کی واحد مسلم اکثریتی ریاست کو 1947 میں بھارتی یونین میں بھارت کے شرکت کے بدلے میں اپنے آئین کے تحت دی جانے والی خود مختاری کی ضمانتوں پر لازماً عمل کرنا چاہیے۔ نئی دہلی میں ہماری نمائندہ ریتل جوشی نے بتایا ہے کہ لداخ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کرنے پر چین کی مخالفت کے جواب میں MEA کے ترجمان رویش کمار کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کی تنظیم نو کا 2019 کا بل جو 5 اگست کو حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا وہ لداخ میں نئی یونین ٹیریٹری کے قیام کی تجویز پیش کرتا ہے۔ یہ بھارت کے اندرونی علاقے کا معاملہ ہے۔ بھارت دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جہاں تک بھارت چین کی سرحد کا سوال ہے، دونوں فریقوں نے اس پر ایک معقول اور باہمی طور پر متفقہ سمجھوتے پر اتفاق کیا ہے اور جس کے تحت دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و برابری کے اصولوں کو قائم رکھنے کا عہد کیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جس کا جزوی اثر افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر زاہد نصر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات کے حتمی سمجھوتے پر دستخط 13 اگست کو متوقع ہیں۔ زاہد نصر اللہ نے وائس آف امریکہ پشتو سروس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے 13 اگست کو حتمی سمجھوتا طے پا جانے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور افغان ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان نمائندے دوحہ امن مذاکرات میں بہرطور اپنے لائحہ عمل کے مرکزی نکات پر متفق ہو گئے ہیں اور امن معاہدے کو لاگو کرنے کی تفصیلات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اسی اثنا میں افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کشمیر پر پاک بھارت کشیدگی نے دوحہ بات چیت پر منفی اثر ڈالا ہے اور امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن معاہدوں پر دستخطوں میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اسد وحیدی کا کہنا تھا کہ سفیر خلیلزاد کا بھارت کا دورہ افغان امن معاہدے پر بھارتی قیادت کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہے۔ شمالی کوریا نے 12 دن میں چوتھا میزائل تجربہ کرتے ہوئے مزید تجربات کرنے کی دھمکی دی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز نے شمالی کوریا کے چوتھے میزائل تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے شمالی صوبے وانگ ہے سے کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ گزشتہ 12 روز کے دوران شمالی کوریا نے یہ چوتھا میزائل تجربہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گن کنٹرول قوانین میں سختی سے زیادہ ایسے پرتشدد ذہن رکھنے والے افراد کی نشاندہی ضروری ہے جو قتل عام جیسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ریاستوں ٹیکساس اور اوہایو میں ہفتے اور اتوار کو فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 31 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ان واقعات میں 2 مختلف حملہ آوروں نے انفرادی طور پر اندھا دھند فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ناقدین ایسے واقعات کو صدر کے نسل پرستانہ اقدامات اور تقاریر کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں اپنے 10 منٹ کے خطاب میں صدر ٹرمپ نے امریکی محکمہ انصاف کو ہدایت کی کہ وہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریڈ فلیگ قوانین کے تحت ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو پرتشدد واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کے باعث پیر کے روز امریکی منڈیوں میں جو گراوٹ ہوئی تھی اس کا اثر منگل کے روز دنیا بھر میں جاری رہا اور ایشیائی بازار حصص میں بھی مندی کا رجحان رہا۔ منگل کے روز ایشیائی منڈیوں میں گراوٹ اس کے چند گھنٹے بعد دیکھنے میں آئی جب وال اسٹریٹ نے اس سال کے سب سے بڑے خسارے کا اعلان کیا، جس میں S&P 500 کا اشاریہ پیر کے روز 3% تک گر گیا، جبکہ نیسڈیک 3.5% اور ڈاؤ جونز میں 3% تک کا نقصان ہوا۔ یہ خسارہ بیجنگ کے اس فیصلے کے بعد ہوا ہے جس میں اس نے اپنی کرنسی کو 11 سال میں کم ترین سطح پر لانے کی اجازت دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔